نماز از اے ٹیلیفونک کال، جسے آپ ٹیلی فون نہیں کرتے، السلام علیکم، اب صارم کر رہا ہے کس کو فون؟ واسے، السلام علیکم واسے، کیا حال ہے، خیریت سے ہو، صبح اسکول میں آئے تھے، ہم نے یہ پڑھا تو آگے ہوم ورک بتاؤ، یا جو بھی باتیں کرنی ہے کرتے ہیں نا، بات آگے سے کنورسیشن ہوتی ہے۔ تو چھوٹی کال کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جس سے بات نہیں کرنی ہوتی، مطلب آپ زیادہ جلدی کال کس کی ٹھپ کر دیں، یار اتر سر سے، مہربانی کر اتر جا سر سے، ہاں بس ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، میں ابھی تھوڑا سا یہ ہوں، میں ابھی تھوڑا سا وہ ہوں۔ تو آپ جلدی کال کس کی رکھتے ہیں؟ جس سے بات نہیں کرتے۔ اور کوئی ایسا دوست جس سے آپ کو محبت ہو، انسیت ہو، محبت سے مراد یہ کہ آپ کا دلی لگاؤ اس سے، آپ کا دوست ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، آپ کو کال کر رہا ہے، آپ اس سے کال کر رہے ہیں، کال کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا، نہ آپ کو پتہ چلا نہ اس کو پتہ چلا۔ جیسے میرے پاس اسد بھائی ہیں میرے، اب جب ہم ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، یا شعیب بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کو کال کرتے ہیں، ہماری کال آدھا گھنٹہ لمبی ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بعد میں دیکھتے ہیں 1 گھنٹہ 45 منٹ کی کال۔ تو محبت ہے نا، مجھے اس کی ویلیو ہے، اس کی مجھے ویلیو ہے۔ تو اب نماز میں بھی جب ہم اللہ سے کال کنیکٹ کریں گے تو ایسا نہیں ہے اللہ سے جو بندہ مسجد میں آیا اس کو محبت ہے، میں نے اگر کسی کی کال اٹھائی ہے اس کا مطلب ہے میں اس کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس لیے میں نے اسی کال اٹھائی ہے۔ جلدی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ بس مجھے اس کی بات سمجھ میں یا پھر میں اس کی بات سمجھنا۔ تو جو لوگ جلدی نماز، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین اکرم دین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کثیرا طیبا مبارکا، اللہ اکبر۔ یہ 2 رکعتیں آپ کی۔ اب وہ نہ سمجھنا چاہ رہے ہیں نہ ان کو سمجھ آتی ہے، بس وہ اٹینڈنس لگانے آئے ہوئے۔ اب یہ جو اتنی سپیڈ میں ہم نے پڑھا، کیا اس اتنے سپیڈ میں پڑھنے سے نماز ادا ہوئی؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کہ میں نے اللہ سے بات کیا کی؟ نماز تو کہتے ہیں نا عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹیلی فونک کال ہے، تو اس میں میں نے اللہ تعالیٰ سے بات کیا کی جو مجھے خود سمجھ نہیں آئی؟ بات سمجھ رہے ہو میری بات؟ کہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو خود سمجھ آ رہی ہوتی تو آپ بات کرتے ہیں نا، کہ ابھی میں نے یہ بات کر لی، اب یہ کروں گا، اب یہ کروں گا، اب یہ کروں گا، اب یہ کروں گا۔ تو اب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ڈیمو پیش کیا، اس میں آپ کو سمجھ کیا آیا؟ کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں؟ شاید میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آگے سے جواب دے رہے ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی بندہ کیا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے آیا تھا اس نے کال، یہ تو کہہ دیں گے ہاں آیا تھا میرے پاس، کال کی تھی اس نے، مجھے اٹینڈنس لگ گئی۔ اب وہ اٹینڈنس آگے قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کہ نماز کا بیسک ترجمہ، کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا ہوں؟ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کیا کرتا ہوں؟ تو سب سے پہلے ہم نماز کا جب آغاز کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں اللہ اکبر۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نام ہے اللہ کا، اکبر بڑا، بہت بڑا، سب سے بڑا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب آسانی سے ہمیں سمجھ آ گیا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم جب رکوع میں جاتے ہیں یہاں پہ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، العظیم عظمت والا، ٹھیک ہے؟ میں اس میں 2 باتیں کہہ رہا ہوں، میرا رب پاک بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں سبحانہ پاک ہے، ربی میرا رب، اعلیٰ اور بہت بڑی شان والا ہے، اس جیسی شان والا کوئی اور نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، اس جیسی شان والا نہ کوئی ہے نہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ ادھر سمیع کہتے ہیں کس کو؟ سننا، سمیع اللہ، سن لی، اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ اس کی تعریف بیان کی۔ مثال کے طور پہ میں ادھر کہتا ہوں مصدق بہت اچھا بچہ ہے، جب میں نے کہا مصدق بہت اچھا بچہ ہے تو کیا آپ نے میری آواز سنی؟ آپ تک پہنچ گئی؟
پہنچ گئی؟ تو جب ایک بندہ اللہ کی تعریف کرے گا تو اللہ تک اس کی بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی؟ تو اس کا مطلب یہی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ اللہ نے اس بندے کی آواز سن لی جس نے اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد بیان کی. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، لکا، تیرے لیے ہی، الحمد، سب تعریفیں ہیں. ربنا ولک الحمد بھی کہتے ہیں، ربنا لک الحمد بھی پڑھتے ہیں کہ ربنا، رب آگے نا کا مطلب ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے. نا، ربنا، اے ہمارے رب، لکا، لام اور کا الگ چیز ہے، کا تیرے لیے. ٹھیک ہے. لا آپ. ٹھیک ہے کہ لکا تیرے لیے ہی، الحمد سب کی سب، تمام کی تمام تعریفیں ہیں. تیرے علاوہ تعریف کے لائق کوئی بھی ذات نہیں ہے، اور جو تیری تعریف ہے وہ کسی اور ذات کی تعریف نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نماز کا اختتام کرتے ہیں السلام، سلامتی ہو، علیکم، آپ پر، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت نازل ہو. اب جب ہم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم جو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں ہم کنسیڈر یہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جی جو میرے اس طرف جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ جی جو مسجد میں ہیں، یا اللہ ان پر بھی سلامتی ہو، جو مسجد میں نہیں ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. یہ ہمارے ذہن میں گمان ہونا چاہیے. یا اللہ جو مسجد میں آئے تو نے ان کو توفیق دی یہ مسجد میں آئے تو ان کو سلامت رکھ. یا اللہ جی جو نہیں آئے ان کو بھی سلامت رکھ اور ان کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما. یہاں پہ بھی مڑتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اللہ میرے اس طرف والے جتنے بھی لوگ ہیں. تو کنسپٹ سمجھ آیا؟ اس سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب سمجھ آتا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، سیدھا. ٹھیک ہے. اگلی. تو یہ نماز پورا ایک پروسیجر ہے اللہ سے بات کرنے کا. نماز پورا پروسیجر ہے، ایک طریقہ کار ہے، ایک ضابطہ ہے کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کا. اچھا جی، اب ہم سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کم سے کم جو ہے نا یہ ہے. ٹھیک ہے. کانوں تک یا ایٹ لیسٹ کانوں کے برابر ہاتھوں کا آنا. ٹھیک ہے. اور آپ کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف برابر ہونا ہے. یوں بھی نہیں اللہ اکبر، یوں بھی نہیں اللہ اکبر، یوں بھی نہیں ہے اللہ اکبر. ٹھیک ہے. یوں بھی نہیں ہے اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر.